اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اپنے اس فورتھ لیکچر میں ہم ناول کے فورتھ چیپٹر مینس کہ گڈ بائی مسٹر چپس کے فورتھ چیپٹر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ٹائم پر ہم نے کچھ میموریبل ایونٹس آفٹر دا ریٹائرمنٹ آف مسٹر چپس جو کچھ گزرے ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ آج کے چیپٹر میں پراپر سٹوری کا آغاز ہوگا آفٹر 1896 کیا ہوا تھا۔ 1896 میں مسٹر چپس کے ساتھ ایک بہت اہم ایونٹ ٹک پلیس ہوا، اس کی زندگی میں ایک بڑا اہم واقعہ رونما ہوا۔ وہ واقعہ کیا تھا وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کریکٹرز دیکھیں گے اس چیپٹر میں۔ میجر کریکٹرز کون کون سے ہیں؟ موسٹ اسٹرائکنگ کریکٹر آپ کو انٹروڈیوس ہوگا یہاں پر اس چیپٹر میں۔ سب سے پہلا کریکٹر یہاں پر جو انٹروڈیوس ہوا وہ ہے مسٹر راڈن کا۔ مسٹر راڈن کون تھے؟ کولیگ آف مسٹر چپس اینڈ فرینڈ آف مسٹر چپس آلسو۔ مسٹر چپس کے دوست بھی تھے اور کولیگ بھی تھے، اور یہ وہی انسان ہے، یہ وہی بندہ ہے کہ جس کے ساتھ مسٹر چپس لیک ڈسٹرکٹ کی سیر کے لیے گئے تھے۔ کب؟ 1896 کے اندر۔ سیکنڈ کریکٹر کی بات کی جائے تو سیکنڈ کریکٹر یہاں پر کیتھرین بریجز کا کریکٹر ہے۔ شی واز ینگ گرل آف 25، بیوٹیفل اینڈ ریڈیکل ان ہز ویوز۔ 25 سال کی ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کا کریکٹر ہے یہاں پر، اینڈ شی از گورنس آف آؤٹ آف جاب۔ ایکچولی یہ گورنس ہے، مینس کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر پڑھانے والی ایک لڑکی ہے، کوئی پراپر جاب نہیں کرتی، بٹ ریڈیکل ان ہز ویوز، اپنے ویوز میں، اپنے نظریات میں انقلابی سوچ کی مالک ہے۔ ٹوٹلی ماڈرنٹی کو پروموٹ کرنے والی یہ لڑکی اور ماڈرن ویوز کو پروموٹ کرنے والی یہ لڑکی ہے۔ اس کے جو تمام تر خیالات ہیں وہ 19 سینچری کی عورتوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے۔ چیپٹر کی بات کریں تو ہمارے اس چیپٹر کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وزٹ آف لیک ڈسٹرکٹ بائی مسٹر چپس۔ مسٹر چپس نے لیک ڈسٹرکٹ کا وزٹ کیا تھا۔ کب؟ 1896 کے اندر with his friend راڈن، اپنے ایک دوست راڈن کے ساتھ۔ ایک ہفتہ تک وہ لوگ وہاں پر پھرتے رہے، پہاڑوں کی سیر کرتے رہے، گریٹ گیبل کی سیر کرتے رہے۔ اچانک سے راڈن کو سم فیملی بزنس کی وجہ سے واپس آنا پڑا، اور چپس جو ہے وہ ویسڈل ہیڈ میں، مینس کہ جس جگہ پر وہ رہ رہے تھے اس جگہ پر انہیں اکیلا رہنا پڑا۔ ایک دن گریٹ گیبل پر چڑھتے ہوئے مسٹر چپس نے دیکھا کہ ایک لڑکی انتہائی خطرناک چٹان سے ہاتھ ہلا کے اشارہ کر رہی ہے۔ اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک اور پوائنٹ دیکھیں گے، ویوز آف مسٹر چپس اباؤٹ ویمنز۔ عورتوں کے بارے میں مسٹر چپس کے تاثرات کیا تھے، عورتوں کے بارے میں کیا خیالات تھے اس کے، ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو اگر بات کی جائے چپس کے ویوز کی تو چپس جو ہے وہ انتہائی کنزرویٹو قسم کا بندہ تھا، تنگ نظر قسم کا، کنجسٹڈ مائنڈ قسم کا بندہ تھا۔ عورتوں کے بارے میں انتہائی نیرو آئیڈیاز رکھتا، انتہائی نیرو اوپینین رکھتا تھا، اور وہ عورتوں کو مانسٹرس کریچر کہتا تھا، بری بلا کہتا تھا، اسپیشلی 19 سینچری کی عورتوں کو، خاص طور پر جو 19ویں صدی کی عورتیں ہیں ان کو وہ بری بلا کہہ کے پکارتا ہے، اور عورتوں کی صحبت میں وہ ٹوٹلی انکمفرٹیبل ہوتا تھا، اپنے آپ کو بالکل بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ چند ایک ویوز ہیں، لیکن آگے چل کے ان ویوز کو مولڈ کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو ہم اس واقعے کی، اس ایونٹ کی بات کریں گے، انکاؤنٹر ود کیتھرین ایٹ گریٹ گیبل، کہ گریٹ گیبل پر مسٹر چپس کا کیتھرین کے ساتھ انکاؤنٹر کیسے ہوا، کیتھرین کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک دن گریٹ گیبل پر چڑھتے ہوئے چپس نے دیکھا کہ وہ لڑکی ایک خطرناک چٹان سے ہاتھ ہلا کے اشارہ کر رہی ہے، تو چپس کو یہ لگا کہ شاید وہ کسی مشکل میں ہے اور وہ مدد کے لیے اشارہ کر رہی ہے۔ چپس نے اس کی مدد کے لیے جلدی کی، اور گریٹ گیبل پر جیسے ہی وہ چڑھنے لگا تو وہ خود وہاں سے پھسلا اور اس کے اپنے پاؤں میں موچ آ گئی، اس کے ٹخنے میں موچ آ گئی اور وہ وہاں پر گر گیا۔ بعد میں چپس کو اس بات کا پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکی کوئی مدد نہیں مانگ رہی تھی، بلکہ وہ اپنی دوست کو ہاتھ ہلا کے اشارہ کر رہی تھی کہ میں نے اس چوٹی کو سر کر لیا ہے، اینڈ ایکچولی شی واز اے گڈ کلائمبر،
ایک اچھی کوہ پیما تھی پہاڑوں پر چڑھنے والی. اگرچہ چپس اچھا کوہ پیما تھا لیکن چپس سے بھی کہیں زیادہ وہ اچھی کوہ پیما تھی. اب وہی چپس جو عورتوں کی صحبت سے بہت دور بھاگتا تھا اب وہ اسی عورت اسی لڑکی کے رحم و کرم پر تھا. کیتھرین نام کی لڑکی تھی, 25 سال کی ایج تھی اس کی. کیتھرین بریجز اس کا کمپلیٹ فل نیم تھا. اس نے اپنی دوست کے ساتھ مل کر چپس کو وہاں سے اٹھایا اور اسے ویسڈل ہیڈ تک, اس فارم ہاؤس تک لے کر گئے جہاں پر چپس رہائش پذیر تھا. اور اس نے چپس کے ساتھ یہ ہمدردی اس لیے کی تھی کیونکہ ایکچولی وہ خود کو اس واقعے کا ذمہ دار جان رہی تھی. اگرچہ چپس کا بھی قصور نہیں تھا اس میں, اور وہ یہ جان رہی تھی کہ وہ اس کی مدد کے لیے آ رہا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ فیس کرنا پڑا. اس کے بعد وہ ڈیلی باقاعدہ طور پر جو ہے سہ پہر کے بعد مسٹر چپس کو دیکھنے کے لیے آتی تھی, اس کی عیادت کے لیے آیا کرتی تھی. ایک سہ پہر کو آ کر وہاں پر کیتھرین نے اپنے تمام آئیڈیاز جو ہیں, اپنے تمام تر نظریات جو ہیں سوسائٹی کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں مکمل طور پر چپس سے بیان کر دیے. چونکہ چپس زیادہ ٹاکیٹو نہیں تھا, زیادہ باتونی نہیں تھا, تو زیادہ بولنے والا نہیں تھا, لہٰذا اس نے وہاں پر کیتھرین کے ساتھ کنٹراسٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے خیالات بیان نہیں کیے. کیتھرین یہ چاہتی تھی, اپنے نظریات جب اس نے بیان کیے تو وہ یہ بیان کرنا چاہ رہی تھی کہ 19 سینچری کی عورتوں کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملنا چاہیے. اس ٹائم پر یہ سچویشن تھی کہ عورتوں کو ان کے پراپر حقوق نہیں دیے جاتے تھے, اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ عورتوں کو پالیٹکس میں بھی حصہ دیا جائے اور عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی دیا جائے. بٹ چپس واز ٹوٹلی اگینسٹ ایٹ دیٹ آئیڈیاز. ان تمام نظریات کے بالکل خلاف تھا چپس. اور چپس جو ہے وہ ان عورتوں کو, وہ یہ کہتا تھا کہ یہ عورتیں جو ہے وہ صرف گھر کے کام کے لیے ہیں. کیونکہ اگر ہم چپس کی پریویس لائف کی بات کریں تو چپس کی جو دنیا تھی, چپس کا جو جہان تھا وہ ٹوٹلی بروک فیلڈ تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کہ وہ اپنے روم سے بروک فیلڈ تک, بروک فیلڈ سے اپنے روم تک, بس یہی کچھ اس کی دنیا تھی, یہی کچھ اس کے نظریات تھے. لیکن کیتھرین ان نظریات کی حامل نہیں تھی اور وہ ریڈیکل تھی, انقلابی سوچ کی مالک تھی, خاص طور پر پالیٹکس کے اندر اگر سیاست کی بات کی جائے. کچھ رائٹرز کا بھی ذکر ہوا ہے یہاں پر, وہ ہم لاسٹ میں چل کے ڈسکس کریں گے. ان تمام رائٹرز کو چپس ٹوٹلی ڈس لائک کرتا تھا کیونکہ وہ کچھ ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے فیمنزم پہ زیادہ لکھا ہے, عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے, اور انہی رائٹرز کو کیتھرین بہت ڈیٹیل سے پڑھا کرتی تھی. لیکن چپس ٹوٹلی طور پر ان تمام تر آئیڈیاز سے بہت دور تھا, ان تمام رائٹرز سے بہت دور تھا, اور وہ انہیں اچھا نہیں جانتا تھا. باقاعدہ طور پر اسی فارم ہاؤس کے اندر, ویسڈل ہیڈ کے اندر مسٹر چپس کے پاس کیتھرین نے آنا شروع کر دیا. اور اس ٹائم پر 19 سینچری کی عورتوں میں ایک کریز, ایک جنون پایا جا رہا تھا, اور وہ تھا بائسیکلنگ کا, سائیکلنگ کا, سائیکل چلانے والا. اور کیتھرین کے پاس بھی سائیکل تھی اور وہ ڈیلی سائیکلنگ کر کے مسٹر چپس سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی. اور چپس اکثر اوقات یہ بیٹھا سوچتا کہ یہ اس ادھیڑ عمر کے آدمی سے آخر کار چاہتی کیا ہے, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم چپس کی جو ایج تھی وہ 48 ایئرس تھی. اس ٹائم پر چپس کی عمر 48 سال تھی اور کیتھرین 25 سال کی تھی. ان دونوں کی ایج میں تقریباً ہاف ڈفرنٹ تھا. چپس اس ٹائم پر انتہائی پنکچوئل, اسٹریٹ فاسٹ ہم کہہ سکتے ہیں, مستقل مزاج آدمی تھا اور سچا انسان تھا. ٹائم اخبار پڑھنے والا, باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ اخبار کو بھی ٹائم دیتا تھا, اخبار پڑھتا تھا. ٹائم اخبار جو برطانیہ کے اندر شائع ہوتا اس کو ڈیٹیل سے بھی پڑھتا تھا. ان دونوں کے درمیان میں نظریات کا اگرچہ کلیش تھا, لیکن پھر بھی ان دونوں کے درمیان میں اٹریکشن جو ہے وہ بڑھتی گئی. ان دونوں کے درمیان میں معاملات جو ہے وہ طے پاتے گئے. اس سے پہلے کہ چپس جو ہے وہ بمشکل ہی چھڑی کے سہارے چل کے جا سکتا تھا, ایک دن کیتھرین اسے باہر لے کر گئی. باہر ایک چھوٹا سا چرچ تھا, اس چرچ کے باہر ایک سلیب, ایک ماربل کی سل جسے ہم کہہ سکتے ہیں لگی ہوئی تھی. وہاں پر چپس جا کر بیٹھ گیا. سامنے گریٹ گیبل تھا, وہ عظیم پہاڑ تھا, خوبصورت جگہ تھی, اور ساتھ میں ہی وہ ایک لیک, ایک جھیل بھی تھی. اور وہ کیتھرین اسی لیک کے کنارے پر, اس جھیل کے کنارے پر سائیکلنگ کر رہی تھی, اور بڑی کیوریوسٹی کے ساتھ, بڑی ہی انٹرسٹنگ مینر کے اندر چپس جو ہے وہ کیتھرین کو دیکھ رہا تھا. اور وہیں
وہیں سے اس نے کیتھرین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور اسی ایک ہفتہ کے دوران ہی جس ٹائم پر وہ اکٹھے رہے اسی دوران میں ان دونوں کے درمیان میں اتنی اٹریکشن بڑھ گئی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو انگیجڈ پایا، آپس میں انہوں نے منگنی کر لی۔ اور اسی دوران میں نیکسٹ جو آگے آٹم سیزن سٹارٹ ہونا تھا اس سے ایک ہفتہ پہلے ایلنگ کے گھر میں مینس کے یہی چپس کی جو کیتھرین ہے اس کی خالہ تھی، اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی لنڈن کے اندر ان کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ تو شادی کا جو سینیریو ہے، جو شادی کا جتنا بھی پوائنٹ ہے وہ نیکسٹ چیپٹر کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس ہوں گے۔ اس چیپٹر کے اندر یہی کچھ تھا۔ لاسٹ میں ایک پوائنٹ جو سب سے اہم چیز تھا وہ امپورٹنٹ رائٹرز جو ہیں اس چیپٹر میں مینشن کیے گئے ہیں، ان کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا۔ ان کے پراپر طور پر نیم جو ہیں وہ جی بی شاہ، جارج برنرڈ شاہ جسے کہا جاتا ہے، ہینری گبسن اور ولیم مورس۔ یہ وہ تین رائٹر ہیں جو تینوں علیحدہ علیحدہ ممالک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور یہ تینوں وہ رائٹر ہیں جو فیمنزم پہ بہت زیادہ لکھتے ہیں، اور یہ ان کو ریڈیکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، سوشلسٹ بھی ہیں یہ۔ انہوں نے سماجی ورک بہت کچھ لکھے اور عورتوں کے حق میں بہت کچھ لکھا۔ ان تینوں رائٹرز کے جو پلے ہیں یا ان کا جو ورک ہے اس کو کیتھرین نے بہت پروموٹ کیا، کیتھرین نے بہت زیادہ پڑھا ہے، لیکن چپس جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر ان تینوں کے اگینسٹ تھا، ان تینوں کے نظریات کو ریجیکٹ کرتا تھا، ان تینوں کے خیالات کو ریجیکٹ کرتا تھا۔ اگر ہم بات کریں جی بی شاہ کی تو 1856 میں پیدا ہوئے، 1950 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ بیسیکلی آئرش پلے رائٹ تھے، آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے یہ آئرش باشندے ہیں، اور ان کے زیادہ تر جو پلے ہیں وہ سوشل پلے ہیں۔ اس کے بعد ہینری گبسن کا نام آتا ہے جو کہ 1828 کے اندر پیدا ہوئے، 1906 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ نارویجین ڈراماٹسٹ ہیں، ناروے سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم ڈراماٹسٹ گزرے ہیں یہ۔ اور اس کے بعد ولیم مورس کا نمبر آتا ہے، اور ولیم مورس 1834 میں پیدا ہوئے، 1896 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ انگلش پوئٹ ہیں، یہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک انگلش پوئٹ، ساتھ میں یہ آرٹسٹ بھی تھے، اور سب سے مین چیز سوشل ریفارمر تھے، جس کی وجہ سے کیتھرین اس آدمی کو زیادہ پسند کرتی تھی یا اس کے ورکس کو سب سے زیادہ پڑھا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت معاشرے کے اندر عورتوں کا جو مقام تھا وہ بہت کم دکھایا جاتا تھا، اور عورتوں کو ان کے پراپر حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ لیکن جیسے 19 سینچری آہستہ آہستہ پروموٹ ہوئی، 19 سینچری سے آگے جو ہے وہ عورتوں کے حقوق میں ڈیولپمنٹ آتی گئی، اور انہوں نے اپنے حق کے لیے لڑنا شروع کیا۔ اس کے اندر اور بھی بہت سارے رائٹرز ہیں، ان سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے اگر آئیں گے آگے تو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ آج کے چیپٹر کے اندر یہی کچھ ہے، نیکسٹ چیپٹر کے اندر ان کی شادی سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹ ہمیں ملیں گے، اور اس سے آن ورڈ جتنے بھی چیپٹر ہوں گے وہ بھی ان کی لائف سے ریلیٹڈ اور آگے کچھ ٹریجک ایونٹس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ ہوپ سو یہاں تک آپ سب لوگوں کو کلیئر ہوگا۔ اگر پھر بھی اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ واٹس ایپ گروپ کے تھرو آپ پوچھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں آپ کو دوبارہ سے بریف کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جب تک ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ نہیں کر لیتے۔